بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کی شکاری، یعنی مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جو مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس کے لیے کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان مومن کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میں بھی ایسی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کے محبوب کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم بھی میری طرح ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے محبوب کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد بھی کفر کی باتیں کرتی ہے۔ بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی بوجھی نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت اس ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار اب بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، تو تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اپنے بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، بالآخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے محبوب برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ کئی دن ہوئے تو بیوی نے کہا کہ اگر کل تم نے مجھے 2 درہم نہیں دیے تو تم مجھے طلاق دے دو گے۔
اس کو کس قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ صبح کو اس نے یہودی سے کہا کہ مجھے بہت کام کی ضرورت ہے، تم مجھے اچھا کام لگا دو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، تم کو مل جائے گا کام، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے لیے باہر نکلی تو اس نے 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پر رہا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید تقویت دیتا۔ بس چلو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اسے بہت سارے مزدوری مل جاتی۔ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ بازار سالار نے اشرفی دیکھی تو 1000 درہم کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو مرد مومن گھر آیا تو اسے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک دکان پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہوش آیا اور بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہا، زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ سچ ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بہرحال اندھیرا پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔